إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی میری گفتگو آپ کے ساتھ خاندانی نظام کے بارے میں ہوگی. یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اس لیے کہ ہمارا خاندانی نظام ہمارے معاشرے کی وہ بنیادی اکائی ہے کہ اگر خاندانی نظام محفوظ رہتا ہے، صحت مند ہے، تو وہ معاشرہ بھی محفوظ رہتا ہے، وہ سوسائٹی بھی محفوظ رہتی ہے اور وہ سوسائٹی اپنے مقصد کو حاصل کر سکتی ہے. اسلام میں خاندانی نظام کی ایک بڑی تصویر ہے، اس لیے کہ خاندان ہی ہماری وہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے لیے دنیا میں جنت اور آخرت میں جنت کا سبب بن سکتا ہے یا دونوں جہانوں میں جہنم کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی اپنے زیر سایہ لوگوں کا ذمہ دار ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس طرح چرواہا اپنے ریوڑ کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح ہم اپنے زیر اثر لوگوں کے ذمہ دار ہیں کہ اللہ کے یہاں ہم جواب دہ ہوں گے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اس خاندانی نظام کی بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. ایک ہے تقوی اور ایک ہے عدل احسان کے درجے پر. تقوی کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں بار بار تکرار ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، کہ اللہ کا خوف کرو. یہ دیکھو کہ اللہ تمہاری ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے بنایا اور پھر بہت سارے عورت اور مرد بنائے، اس پہلی آیت کا جو اختتام ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا. رقیبا دیکھنے سے زیادہ بڑی تصویر پیش کرتا ہے کہ دیکھو جو کچھ تم کرتے ہو آپس میں ان رشتوں کے حوالے سے کہ جو اللہ نے تمہارے درمیان قائم کیے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ اس سب کچھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس ساری چیزوں کو سپروائز کر رہا ہے، اللہ ان ساری چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہے. تو خاندانی نظام کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ہر موو کو، ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر ایکشن اور ری ایکشن کو اللہ سبحانہ و تعالی واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ یہ احسان کے درجے پر خاندانی نظام کو قائم کرنے کے لیے، یعنی میاں اور بیوی کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے چند کلمات چاہیے، چند پروسیجر ہیں. لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے، اس خاندان کی اکائی کو چلانے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہاں عدل احسان کے درجے میں یہ خاندان کا جو نظام ہے، یہ جو گھر ہے، یہ اس بنیاد پہ نہیں چل سکتا کہ یہ میرا حق ہے اور یہ تمہارا فرض ہے. یہ چل سکتا ہے محبت کے ذریعے، یہ چل سکتا ہے احسان کے ذریعے. احسان یہ ہے کہ مجھ پر جو ذمہ داری ہے میں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں اور دوسرا فریق بھی یہی رد عمل اور یہی عمل اختیار کرے. اس خاندانی نظام کو چلانے کے لیے محبت درکار ہے،
اس خاندانی نظام کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کا خیال درکار ہے. اس خاندانی نظام کو چلانے کے لیے میں اپنے حق سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں، یہ درکار ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو دو نفوس آپس میں ملتے ہیں شادی کے نتیجے میں ایک خاندان بنانے کے لیے، ان کے ملنے کا مقصد جنسی تسکین سے بہت زیادہ ہے. ہم نے شادی کو صرف انٹیمیسی کے لیے، دو جسموں کے ملنے کے لیے، جنسی تسکین کے لیے ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے اس مقصد کے لیے. یہ شادی میں جب میاں اور بیوی آپس میں جڑتے ہیں تو ان کا آپس میں جڑنا ایک ایسی خاندانی نظام کی بنیاد ڈالتا ہے کہ جو اللہ کے خوف پر ہوگا، جس کی نظریں دین کی بڑی تصویر پر ہوں گی. وہ ایسی نسل کو تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جو نسل رہتی دنیا تک اپنے اثرات چھوڑ سکے. اسی لیے نیپولین ایک بات کہتا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو تو میں تمہیں اچھی نسل دیتا ہوں. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، تو ان رشتوں کے ملنے کا مقصد صرف جنسی تسکین نہیں، اس سے بہت زیادہ ہے. لہٰذا ان کو قائم کرنے کے لیے اور ان کو چلانے کے لیے محبت درکار ہے. اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی پڑھی کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مودہ اور رحمہ ڈال دیے. جعلہ ڈال دی ہے، اللہ نے ڈال دی ہے. مودہ خالی محبت کو نہیں کہتے. مودہ اس محبت کو کہتے ہیں کہ جو انکنڈیشنل ہوتی ہے. مودہ اس محبت کو کہتے ہیں کہ جو ہر صورت میں رہتی ہے، چاہے دوسرا فریق کچھ بھی کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ مودہ ڈالی. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، خواہ وہ مخلوق اس کی اطاعت کرے یا نہ کرے، اللہ اس کو پھر بھی ہوا دیتا ہے، اللہ اس کو پھر بھی پانی دیتا ہے، اللہ اس کو پھر بھی رزق دیتا ہے. وہ بیمار ہو جائے اللہ اس کو پھر بھی شفا دیتا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے اپنی مخلوق سے. تو اس خاندانی نظام کو چلانے کے لیے بھی وہ محبت چاہیے جو مودہ کی عکاسی کرے، مودہ کو ریفلیکٹ کرے. یہ انکنڈیشنل کمپیشنیٹ، کہ کوئی شرط نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کروں گا اور بیوی شوہر سے محبت کرے گی تو ہم محبت کریں گے، ہم ریسیپروکیٹ کریں گے. نہیں، بلکہ ہم انکنڈیشنل، کہ وہ محبت کرے یا نہ کرے میں اس سے محبت کروں. یہ اگر کوئی رکاوٹ بھی آئے، کوئی بمپس بھی آئے راستے میں، لیکن میں اپنی محبت کو قائم رکھوں گا، میں پھر بھی مودہ کا ثبوت دوں گا. یہ عدلے کا بدلہ نہیں ہے، یہ محبت. اور دوسرا لفظ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا وہ ہے رحمہ. رحمہ ہے رحیم کے وزن پر. یہاں اللہ نے رحمان کے وزن پر لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ رحمان کا جو وزن ہے اس میں تو الفاظ آتے ہیں جیسے جوان، غضبان. جوان یہ ہے کہ آدمی کو بہت شدت سے بھوک لگی، یہ کھانا کھایا تو وہ ختم ہو گئی. اور غضبان یہ غصہ آیا شدید، تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو گیا. اللہ نے یہاں لفظ استعمال کیا رحیم کے وزن پر، رحمہ کے وزن پر، رحمت کے وزن پر. اور یہ رحمہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جو رحیم صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو اسماء مبارکہ میں جو نام ہے رحیم، وہ ہے کریم اور جمیل کے وزن پر. کریم جو ہوتا ہے کرم کرنے والا، وہ ہمیشہ کریم ہوگا. جمیل جو ہے، جو خوبصورت ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ رات کو خوبصورت ہوگا اور دن کو بدصورت ہوگا، وہ ہمیشہ جمیل رہے گا. تو رحمہ بھی اللہ کی وہ مرسی، رحمت کی صفت ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہتی ہے. تو یہ جو رحمت ہے میاں اور بیوی کی ایک دوسرے کے لیے، یہ جو رحمہ ہے،
یہ جو مرسی ہے ایک دوسرے کے لیے، یہ ہمیشہ رہنے والی، یہ وقت کے ساتھ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ نہ یہ وہ محبت ہے کہ جو عشق میں، کسی لسٹ میں، کسی شوق میں، کسی جذباتی کیفیت میں انسان نے شروع کی اور 4 دن بعد ٹھنڈی ہو گئی۔ نہ یہ وہ محبت ہے کہ جو انسان نے کسی دنیاوی محبت کے پیمانوں سے شروع کی اور 2 4 6 دن کے بعد جب وہ جذبات ٹھنڈے ہوئے وہ ختم ہو گئی۔ اور نہ یہ وہ رحمہ ہے کہ جو کنڈیشنل ہے کہ دوسرا مجھ پر رحم کرے گا تو میں رحم کروں گا، نہیں، بلکہ یہ انکنڈیشنل ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تو خاندان کے نظام کو چلانے کے لیے یہ اللہ نے مودہ اور رحمہ، یہ 2 صفات ہمیں ایک دوسرے کے لیے پیدا کرنا ہوں گی۔ اور خدا میں دیکھتا ہوں کہ خاندانی نظام کی جب بنیاد لوگ ڈالتے ہیں تو اکثر اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ لالچ کی بنیاد پر ڈالتے ہیں۔ کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان کو دیکھا کرو۔ اور اب تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ کنڈیشنز لگاتے ہیں۔ کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں اتنا جہیز دیا جائے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ لوگ حقیقت میں کاروباری لوگ ہیں، وہ حقیقت میں انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ تو اس رشتے کو کاروباری رشتہ نہ بنائیے، اس رشتے کو کاروبار کی طرح نہ دیکھیے، اس رشتے کو خالص اس بنیاد پر دیکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے کہ ہم ایک بہترین خاندان ڈیولپ کریں گے جو ایک بہترین نسل کا سبب بنے گا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، پھر قرآن میں ایک جگہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں اور بیوی کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ دیکھیں، قرآن کا ہر لفظ ایک سمندر ہے۔ قرآن کا کوئی لفظ بغیر کسی وجہ کے نہیں آیا۔ جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد اور میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں تو لباس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ ہمیں خوبصورتی دیتا ہے، یہ ہمارے عیب چھپاتا ہے، یہ ہمیں گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، یہ ہمارے جسم کے ساتھ لگا رہتا ہے، یہ ہمیں انفرادیت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مشکل اور پریشانی کے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ہر وقت جڑے رہتے ہیں، حالات چاہے کچھ بھی ہوتا ہے۔ یہ لباس کا کام، یہ ہے وہ محبت، مودہ اور رحمہ کہ جو اس آیت کے اندر مزید واضح ہو جاتی ہے کہ جو ایک میاں اور بیوی کو۔ اور دیکھیے ایک بات سنیے کہ جو مودہ اور رحمہ اور یہ خاندانی نظام یہ بالکل ایک درخت کی طرح ہے کہ آپ ایک بیج بوتے ہیں اور وہ بیج پر پھر آپ کام کرتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، اسے گرمی سردی سے بچاتے ہیں، اس کے لیے سایہ بنتے ہیں اور اس بیج کو کھاد فراہم کرتے ہیں، اور اس کے ارد گرد اگر جنگلی پودے اگائیں تو ان کو اکھاڑ کر پھینکتے ہیں، اس کو پانی دیتے رہتے ہیں، اس بیج کو پھر ایک چھوٹا سا پودا بنتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے 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 تناور درخت بنتا ہے اور پھر وہ ایک سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ یہی بالکل معاملہ میاں اور بیوی کے رشتے کا ہے۔ ہم پہلے دن سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیوی ایسی ہو جانی چاہیے اور اس کو ایسا کر دینا چاہیے، اور بیوی شوہر سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اس رشتے میں روزانہ ایک اسٹرگل ہے، یہ روزانہ کی یہ اسٹرگل ہے، روزانہ کی ایک کوشش ہے، اور آپ کو میاں بیوی کو دونوں مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ بیج جو آپ نے بویا اس نکاح کی صورت میں، اب اس کو تناور درخت بنانے کے لیے، سایہ دار درخت بنانے کے لیے آپ کو بڑی قربانی دینا ہوگی، بڑی مشکل و پریشانی ایک دوسرے کے لیے برداشت کرنا ہوگی، اپنے مزاج پر قابو کرنا ہوگا، اپنے غصے پر قابو کرنا ہوگا، بے شمار چیزوں کو درگزر کرنا ہوگا۔ یہ ایک جرنی ہے،
اس جرنی میں آپ کو اپنے نفس کو سمجھانا ہوگا, اسے کنٹرول کرنا ہوگا. اور سب سے بڑی بات میں یہ کہتا ہوں مردوں کے سمجھنے کی ہے. دیکھیں, رشتے کے نتیجے میں عورت کو ایک بہت بڑی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مرد تو اسی گھر میں رہ رہا ہے, وہی اس کے ماں باپ بھی ہیں, اس کے بہن بھائی بھی ہیں, اس کے یہ لڑکی ہے جو ایک بالکل اپنے گھر سے اٹھ کر ایک اجنبی ماحول میں آ کر بیٹھتی ہے. ایک ایسا ہے جیسے ایک پودے کو آپ نے کہیں سے نکالا اور اسے کہیں دوسری جگہ جا کر لگایا. اب یہ پودا جو دوسری جگہ آپ نے لگایا ہے, اس کو جڑیں پکڑنے میں کچھ ٹائم لگے گا. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وقت دیجیے. آج کل زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کوئک فکس, کہ آج رشتہ ہوا ہے اور معلوم ہوا. میں نے بعض رشتوں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا 1 مہینے میں, میں نے بعض رشتوں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا 1 دن میں, 1 ہفتے میں, چند سالوں میں. اس کو کچھ وقت دیجیے. میں کہتا ہوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ 2 سال رہیں, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے میں انویسٹ کریں. یہ نہ سوچیں کہ وہ میرے لیے کرے گا یا کرے گی تو میں اس کے لیے کروں گا اور کروں گی. نہیں, آگے بڑھ کر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں ایک دوسرے کے دل میں. اور ان اصولوں میں بحثوں میں نہ پڑیں کہ یہ میرا حق ہے اور میری شریعت نے یہ ذمہ داری لگائی ہے. جو لوگ ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے اور تمہارا یہ فرض ہے, بخدا وہ خاندان نہیں چل سکتے. وہ پروین شاکر کا شعر میں لوگوں اکثر سناتا ہوں کہ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہاں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے. کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح, کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے. تو یہ سوال کے بدلے سوال, میرا حق تمہارا فرض, یہ بحثیں خاندان کو کبھی نہیں چلنے دیتی. دیکھیں, ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ کی طرف سے کوئی نیگیٹو چیز نہ ہو. آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ آگے بڑھ کر لوگوں کے لیے محبت پھیلانے والے بنیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کا ہر انسان آپ سے محبت کرے گا. ساس بھی محبت کرے گی, دیورانی بھی محبت کرے گی, دیور بھی محبت کرے گا, شوہر بیوی سے محبت کرے گا, بیوی شوہر سے سب. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نرمی ہر چیز کو میٹھا کر دیتی ہے اور سختی اچھی سے اچھی چیز کو بھی کڑوا کر دیتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ کر اس خاندانی نظام کو چلانے کی کوشش کیجیے. وہ مجھے ایک بڑا اچھا واقعہ یاد آیا کہ ایک خاتون تھی, ان کی 2 بہو تھیں اور دونوں بہو میں سے وہ ایک بہو کی بڑی تعریفیں کرتی تھی, اسے بڑی دعائیں دیتی تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک بہو کو اتنی دعائیں دیتی ہیں, تعریفیں کرتی ہیں, اور دوسرے بہو کو آپ اتنی تعریفیں نہیں کرتی ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو, دونوں میری بہو بہت اچھی ہیں, لیکن میرے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو جب ایک بہو کی ذمہ داری ہوتی ہے, ٹرن ہوتی ہے, تو اسے پتا ہے کہ میں 2 روٹی کھاتی ہوں, تو وہ میرے سامنے لا کے 2 روٹی رکھ دیتی ہے, اور اسے پتا ہے کہ میں اتنا سالن کھاتی ہوں تو اتنا ہی سالن میرے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے. لیکن دوسری بہو جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں 2 روٹی کھاتی ہوں اور کتنا سالن کھاتی ہوں, لیکن اس کی جب بھی ٹرن ہوتی ہے تو وہ پوری چنگیری روٹی کی میرے سامنے لا کے رکھ دیتی ہے کہ امی آپ کو جتنا کھانا ہے آپ کھائیے, اور پوری پتیلی میرے سامنے لا کے رکھ دیتی ہے کہ آپ کو جتنا اس میں سے کھانا ہے آپ کھا لیجئے گا. دیکھیں, ایک چھوٹی سی چیز ہے, میں اسی لیے کہتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ پھر جمع ہوتی ہیں, ایڈ ہوتی ہیں, اور پھر یہ وہ اس پھلدار درخت کو جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں شاید اس میں مدد کرتے ہیں. آگے بڑھ کر خوش دلی کے ساتھ, شرط ہے خوش دلی کے ساتھ, مصنوعی انداز میں نہیں, دل سے محبت کے ساتھ. اور شوہر کو بھی یہی رول ادا کرنا ہے. اب اس کے گھر میں صرف اس کی ماں نہیں ہے, اس کی بیوی بھی موجود ہے.
جہاں ماں کی ذمہ داریاں ہیں وہاں بیوی کی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ، وہ حسن البنا شہید کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو پہلی جو رات تھی، اس رات اس کے شوہر نے درس قرآن دیا سورہ نساء کا، اور یہی آیات پڑھی جو اس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ واچ کر رہا ہے. تو اس نے ایک وعدہ کیا اپنی بیوی سے. حسن البنا شہید کی بیٹی کا جس سے نکاح ہوا، ان کے داماد نے، پہلی رات ہے اور رات کا آغاز کر رہے ہیں درس قرآن سے. کیا خدا کی شان ہے، کیا اللہ کی رحمت ہے اس خاندان پر، جو خاندان اپنے زندگی کا آغاز، سفر کا آغاز اس لیے کہ ان کو سمجھ ہے، سوچ ہے کہ خاندان کا مقصد کیا ہے. اور درس میں وہ یہ بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ذمہ داریاں تمہارے حوالے سے مجھ پر ڈالی ہیں، میں اللہ کو آج حاضر ناظر جان کر، گواہ بنا کر یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. تو شوہر کو پھر دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ماں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. ماں کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، ماں کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا درجہ ہے. بعض اوقات ماں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ تلخیاں پیدا ہو جائیں، یا بیوی کو ایسی بات کرے کہ جس کے نتیجے میں آپ کا کام بفر کا ہے. آپ کو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، آپ کو کہیں غلط فہمی پیدا نہیں ہونے دینا. ماں کا جو حق ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور پھر میں اس میں ایک اور بات کہوں آپ کو کہ آپ اپنی بیوی سے بھی یہ بات کہیں، اور بیوی اپنے شوہر سے یہ بات کہے کہ تمہاری ماں کا تم پہ جو حق ہے اس حوالے سے تمہیں جس طرح سے بھی میری ضرورت ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گی تمہاری مدد کروں. تو شوہر بیوی کی مدد کرے کہ اس کو اگر اپنے ماں باپ کے حوالے سے کوئی حق ادا کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، ان کے لیے کوئی خدمت کرنی ہے، تو وہ آپ اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کریں. اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو فیسیلیٹیٹ کرے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میں میاں بیوی کے حوالے سے ایک اور بات کر اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں، آپ دونوں سے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ آپ دونوں اس خاندان کو چلانے کے لیے صرف اللہ کو اپنا گواہ بنائیں اور ساری چیزیں اللہ کے لیے کریں، تو آپ کو دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آپ کو اللہ کے یہاں بھی اس کا اجر ملے گا. اس لیے کہ اللہ جو بات کہہ رہا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے زیادتی کی، زبان سے زیادتی، آنکھ سے زیادتی، سائیکولوجیکل ایموشنل زیادتی، تو آپ یقین کیجئے کہ اس کا حساب کتاب ہمیں اور آپ کو دینا ہوگا. حضرت عائشہ کے حوالے سے، اور میں حضرت عائشہ کے حوالے سے ایک دو باتیں کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ نظام ہے کیسا، خاندانی نظام. اور یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے، یہ جو محبت کا رشتہ ہے ہمارا، اس کا اعادہ ہوتے رہنا چاہیے. اس کو ہمیں، اس کی تجدید ہوتی رہنی چاہیے. اس کو ہمیں دوبارہ سے بار بار ایک دوسرے کے لیے اس کا اظہار بھی کرتے رہنا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ 10 سال شادی کو ہو گئے، اگر آپ بیوی سے جا کے کہیں گے آئی لو یو، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور اگر تم میری زندگی میں نہیں آتی تو میرا زندگی میری بالکل مختلف ہوتی، تمہارے آنے کے نتیجے میں میری زندگی میں مثبت چیزیں آئی ہیں، میں تصور نہیں کر سکتا کہ تمہارے بغیر میں زندگی گزارتا. اور اسی طرح اگر بیوی شوہر سے وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں کہیں کہ دنیا میں آپ اگر میری زندگی میں نہیں آتے تو میری زندگی تو بہت ہی اجیرن ہو جاتی، میں آپ سے محبت، ان میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ جس برتن سے پانی پیتی تھیں تو آپ پوچھتے تھے کہ عائشہ تم نے کس طرف سے پانی پیا ہے، کہاں سے تمہارے یہ جو لپس ہیں یہ اس برتن پہ لگے ہیں، تو آپ اس ہی جگہ سے پانی کو پیتے تھے اس محبت کے اظہار کے لیے. وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جس میں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے آپ گفتگو کر رہے تھے اور گھر کمرے میں کوئی اور نہیں تھا، لیکن حضرت عائشہ کے کان کے پاس جا کر آپ نے کہا کہ عائشہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو اور کب خوش ہوتی ہو. جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم قسم کھاتی ہو ابراہیم کے خدا کی، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم قسم کھاتی ہو محمد کے خدا کی.
تو آپ یہ دیکھیے، اسے ہم کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے اپنے جذبات کو بھی سمجھتے ہیں اور ان کا بہترین استعمال جانتے ہیں، اور آپ سامنے والے کے جذبات کو بھی سمجھتے ہیں. ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ سکھایا ایموشنل انٹیلیجنس. سائیکالوجی نے تو ابھی 3-4 سال 5 سال ہوئے ہیں اس کو سیکھا ہے. اب آپ یہ دیکھیں اس واقعے کے اندر کہ آپ یہ بات زور سے بھی کر سکتے تھے حضرت عائشہ سے، لیکن آپ نے کان میں جا کر یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس لیے کی کہ آپ ان کے لیول پر ایموشنز کے حساب سے آنا چاہتے، ایک قربت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے، ایک اپنائیت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ جب تم کوئی بات کہتی ہو تو میں تمہاری بات کو توجہ کے ساتھ سنتا ہوں، اور توجہ کے ساتھ سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ تمہارے الفاظ پر بھی غور کرتا ہوں کہ تم کون سے الفاظ استعمال یہ میاں بیوی کا تعلق ہے. اور اس میں ایک اور پہلو اس واقعے میں ملتا ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جذبات کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے. اگر بیوی کو کبھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے تو اسے موقع ملنا چاہیے، اپنے جذبات کے اظہار کا کوئی نہ کوئی اسے پلیٹ فارم ملنا چاہیے. اب حضرت عائشہ کا جواب سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں الفاظ کوئی بھی استعمال کروں، ابراہیم کا خدا یا محمد کا خدا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے لیے میرے دل میں جو محبت ہے، چاہے میری کوئی بھی کیفیت ہو، وہ میری محبت آپ کے لیے کبھی کم نہیں ہوتی. تو ہم ایک دوسرے سے اس محبت کا اظہار بھی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اور میں اس میں ایک اور بات جو میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہی ہے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے، کہ وہ کہتے تھے کہ میں جب ان کا بیوی کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے ایک بات کہی کہ 40 سال ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے لیکن ہمارے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب یہ غصے ہوتی تھی تو میں ٹھنڈا رہتا تھا، اور جب میں غصے ہوتا تھا تو یہ ٹھنڈا رہتی تھی. میرے بھائیوں، یہ ایک ایسے الفاظ ہیں کہ جو سونے سے لکھنے کے ہیں، جو خاندانوں کو بچا سکتے ہیں. کہ دونوں اگر گرم ہوں گے ایک وقت میں تو جب دونوں کولائڈ کریں گے دوسرے کے ساتھ تو اس کا نتیجہ صرف فساد نکلے گا، تباہی بربادی نکلے گی. تو اس موقع پر ایک کا ٹھنڈا ہو جانا اور جب موقع لگے دوسرا اپنی بات سمجھا دے تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں. یہاں ضمناً ایک بات میں عرض کروں کہ کبھی بھی میاں اور بیوی کے درمیان کوئی اختلافی چیز ہو تو اسے بچوں کے سامنے مت اس کا اظہار کیجیے. بچوں سے اپنے آپس کے جھگڑوں کو کبھی انہیں اس کا حصہ نہ بنائیے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اپنی زندگی کی ترجیحات کو اگر آپ طے کر لیں گے تو آپ کے لیے اپنے خاندان کے نظام کو لے کر چلنا آسان ہو جائے گا. زندگی کی ترجیحات میں ترجیح یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، ہمیں اس خاندان کو ایک مثالی خاندان بنانا ہے، ہمیں اپنے گھر کو ایک مثالی گھر بنانا ہے، اور ہم دونوں مل کر اس کی کوشش کریں گے کہ ہمارے درمیان تعلقات بھی اچھے رہیں اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے بھی ہمارے تعلقات اچھے رہیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کی بہترین پرورش کر سکیں. میں اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کروں گا اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بچوں کی پرورش کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا، تاکہ ہم اس گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں کہ ہم اس خاندان میں اپنے اس خاندان کو جنت بناتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کریں. انشاءاللہ میں اس کی بات اگلی ویڈیو میں کروں گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کو بہترین انداز میں چلا سکیں، محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کے ساتھ، مرضی کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.